بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ ابھی میٹنگ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کام کرتی اس 16 سالہ لڑکی پر پڑی۔ وہ بے ساختہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت اور بےچارگی تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت یہاں پر کام کر رہی ہے، ورنہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنا اتنی آسان بات نہیں تھی۔ اس کے کام میں نہ تجربے کاری صاف جھلک رہی تھی۔ اس پر سے نظر ہٹا کر تیز قدموں سے مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میٹنگ میں ہونے والی تمام چیزیں وہ اس سے ایک بار ڈسکس کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے سمجھا دے کہ نیو پروجیکٹس پہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے جلد سے جلد گھر واپس جانے کا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تیز قدم اٹھاتے وہ مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھا اور جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے بیٹھا مینیجر یعنی محسن خان بہت ہی پرشوق نظروں سے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھا تو اس کی نظروں کا مرکز باہر کام کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی تھی جسے دیکھ کر وہ کچھ لمحے پہلے تھم سا گیا تھا۔ اس نے محسن خان کی اس حرکت کو بہت ہی ناگواری سے دیکھا۔ محسن جس نظر سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ اس کا یوں مسلسل گھورنا تیمور خان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھا اور جلدی سے ایک کرٹنز نیچے گرا دیے۔ محسن خان نے اس کی اس حرکت کو بے اختیار دیکھا اور سامنے اپنے باس کو کھڑے دیکھ کر فوراً اسے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوئے گھبراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آئیں تیمور صاحب، آپ بیٹھے نا۔ تیمور نے خسیلی نظر اس کی طرف ڈالی اور کہا، کیا آج تمہیں کام میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہو رہی ہے؟ میٹنگ میں بھی نہیں آئے، کہہ رہے تھے کہ کام کر رہا ہوں۔ ایسا کون سا کام تھا جو تم نے میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کی؟ تیمور خان کے ایسا کہنے پر محسن سر جھکا گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ دراصل کس مشغلے میں مگن تھا، لیکن تیمور خان اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے اسے خوب ڈانٹا اور وہاں سے باہر بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کو جو ان کے ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے لیے آئی ہے کوئی اپنا شکار بنائے۔ وہ اپنے ہر ورکر کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، خاص طور پر لڑکیوں کی۔ وہ کسی کسٹمر کو بھی لڑکیوں سے بدتمیزی نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں اس کے ریسٹورنٹ میں بھی بہت ہی آسانی سے کام کر لیتی تھیں، انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے غصے کو سب اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہتے تھے۔ لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دنوں سے محسن کی کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا۔ جب بھی وہ اسے میٹنگ میں بلاتا تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ فی الحال میں کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، آپ میٹنگ میرے بنا ہی کر لیں۔ عام حالات میں اسے اپنے باس کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر وہ اس کا باس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کزن بھی تھا۔ یہ ریسٹورنٹ تیمور کے بابا نے بنایا تھا اور یہاں پر وہ اپنے کزن کے ساتھ ہی مل کر کام کرتا تھا۔ اس کے کزن نے کچھ عرصے پہلے ہی ریسٹورنٹ جوائن کیا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے کہنے پر، ورنہ اسے ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے اور لڑکیوں میں دلچسپی لینے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ مگر اس کے ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور تیمور کی طرح قابل بنے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کو اسے اپنے پاس کام پر رکھنا پڑا۔ محسن یہاں پر بھی اکثر ہی لڑکیوں میں ہی دلچسپی لیتا تھا، جس کی وجہ سے تیمور اسے ڈانٹتا رہتا تھا۔ لیکن آج جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی پر اس کی نظریں دیکھیں تو اسے حد سے زیادہ برا لگا۔ محسن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا اس نے کرٹن واپس اوپر اٹھا دیے اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ یہاں پر کچھ فائلز وغیرہ چیک کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر باہر کام کرتی لاریب پر پڑی۔ وہ اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کے ویٹر والے ڈریس پر لگی نام پلیٹ سے اس نے اس کا نام جان لیا۔ کام کرتے گاہے بگاہے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس سے بے اختیاری میں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، بس وہ بار بار نظر اٹھا کر اسے دیکھتا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ باہر لوگوں کو کھانا وغیرہ سرو کرتی لاریب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی نگاہوں کا مرکز ہے۔
پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ جس وقت اسے محسن دیکھ رہا تھا اس وقت اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، بس نظر انداز کرتی گئی۔ لیکن اب محسن چلا گیا تھا اور تیمور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ تبھی لاریب نے مڑ کر دیکھا تو اپنے باس کو یوں اسے دیکھتے پا کر کافی عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ تیمور نے گڑبڑا کر فوراً اسے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لاریب اسے کن نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو کوسا، کیسے بے اختیاری میں سے دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اب نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیسا انسان ہے جو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا ہے جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہیں ہے۔ رہ رہ کر اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ لاریب تو منظر سے ہٹ گئی تھی، لیکن وہ خود کو مسلسل الزام دیے جا رہا تھا۔ جب اسے سکون نہیں ملا تو اس نے سوچا کہ میں جا کر ایک بار اس سے بات کر کے کلیئر کر دیتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی میں اس طرح کا انسان ہوں۔ یہ بات کلیئر ہو جائے گی اور وہ میرے بارے میں کوئی بھی غلط سوچ نہیں رکھے گی۔ خود کو تسلی دیتا وہ مطمئن سا ہو گیا۔ تیمور خان جو بھی کسی چیز میں کسی کو صفائی دینا پسند نہیں کرتا تھا، اب ایک ننھی سی لڑکی کو جو کہ بالکل ہی انجان تھی اور اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، نہ ہی دونوں کے بیچ میں کوئی لنک تھا، اسے صفائی دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ جیسے ہی لاریب کی شفٹ ختم ہوئی اور وہ ریسٹورنٹ سے نکلنے لگی تو وہ فوراً سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ اس وقت چینجنگ روم کی طرف جا رہی تھی جہاں پر ریسٹورنٹ کے سارے ورکرز اپنے یونیفارم کو چینج کرتے تھے۔ اس کے اندر جانے سے پہلے ہی تیمور خان اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسے آواز دے کر روکا۔ لاریب نے گڑبڑا کر مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی کھڑا تھا، یعنی تیمور خان، جو تھوڑی دیر پہلے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ اسے کافی عجیب محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی کام میں غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یوں دیکھ رہے تھے اور اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس نوکری کی اسے بہت ضرورت تھی۔ وہ سر جھکا کر چلتی ہوئی تیمور کے پاس آ کر کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تیمور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیا کہے۔ آس پاس کھڑے تمام ورکرز بہت ہی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ کہیں اور جا کر بات کی جائے۔ اس نے لاریب کو کہا کہ مس لاریب، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کام کے سلسلے میں بات ہے۔ اس نے کام پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لاریب دل ہی دل میں پریشان ہوتی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے تیمور اپنی جگہ بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبراتے ہوئے صوفے کے کونے پر ٹک گئی۔ تیمور نے چند پل اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دراصل آپ کو دیکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ میں دلچسپی رکھتا ہوں یا پھر میں غلط قسم کا انسان ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں پہلے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے حیران ہوا تھا، اور آپ کافی کم عمر ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں کم عمر لڑکیاں تو کام نہیں کرتی ہیں، اور آپ کو تو تجربہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ غلط سمجھا ہے تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت ہی سلجھے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ لاریب اس کی بات سن کر جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پھر کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے نوکری سے مت نکالیے گا، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے، مجھے تو محسن سر نے رکھا ہے۔ محسن کا نام سن کر تیمور کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ محسن نے ان کے اصولوں کے خلاف جا کر ایک ناتجربے کار اور کم عمر لڑکی کو کیوں کام پر رکھا ہے۔ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اور تیمور خان تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے لاریب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور سکون سے میری بات سنیں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پہچان پاتی ہیں اصل میں لوگ کیا ہیں اور ان کے اصل چہرے کیسے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ کو بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ شکل سے ہی بہت معصوم نظر آتی ہیں، لیکن دنیا کس طرح کی ہے اس بات کا اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا۔
میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، محسن نے آپ کو یہاں کسی اور ہی ارادے سے رکھا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں جانتا ہوں اس نوکری کی آپ کو بہت ضرورت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ریسٹورینٹ میں صرف اور صرف تجربے کار لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہ جن کی عمر کم نہ ہو۔ یہ ہم احتیاط کرتے ہیں کیونکہ میچور لڑکیاں اپنے کام کو کرنا اچھے سے جانتی ہیں اور کسٹمر سے کس طرح سے بات چیت کرنی ہے وہ اس بات سے بھی واقف ہوتی ہیں۔ آپ کم عمر ہیں، اگر میں ہوتا تو شاید آپ کو کام پر نہ رکھتا، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی مجبوری ہے، جہاں آپ کمفرٹیبلی رہ سکیں اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ جلدی آپ کے لیے کوئی اچھی نوکری ڈھونڈتا ہوں، تب تک آپ یہیں پر کام کرنا، لیکن احتیاط سے رہنا۔ وہ اپنی طرف سے تو اسے بہت ہی اچھے سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ لاریب کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ ساری کی ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے سے دیکھے جا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا بول رہا ہے۔ اسے تو صرف اور صرف نوکری کرنے سے مطلب تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور ان کی دوائیوں کے پیسے اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ گھر کے خرچے کے لیے بھی 1 روپیہ نہیں تھا، اور اسے کام کاج کرنا تھا، اپنے بہن بھائیوں کا دھیان بھی رکھنا تھا۔ ایسے میں ہی نوکری اس کا واحد سہارا تھی، اور اگر یہ بھی چلی جاتی تو وہ تو بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتی۔ اس نے فوراً سے رونا شروع کر دیا۔ اسے روتے دیکھ کر تیمور خان نے اپنا سر پکڑ لیا اور کافی گھبرا بھی گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ وہ تو بات خود ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور یہاں تو ساری کی ساری بات ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے محسن پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ شروع ہوا تھا۔ نہ وہ گھور گھور کر اسے دیکھتا اور نہ ہی سب کی وضاحت اسے کرنی پڑتی، کیونکہ اپنے کمرے میں بیٹھا کئی گھنٹے تک ہی وہ اسے گھورتا رہا تھا، اور جب لاریب نے مڑ کر دیکھا تو اسے وہاں تیمور نظر آیا تھا، اور اسی غلط فہمی کو تیمور ختم کرنا چاہتا تھا اپنے نام کے ساتھ۔ کوئکنگ برداشت کرنا اسے منظور نہیں تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس روتی ہوئی لڑکی کو کیسے خاموش کروائے۔ پھر وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اٹھ کر خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ تیمور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شام کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہ بھی نکلنے کا سوچ رہا تھا۔ لاریب روتے ہوئے وہاں سے باہر گئی اور ورکر روم میں جا کر اپنا ڈریس چینج کیا۔ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بے اختیاری میں اس کے سامنے روتی تھی۔ اسے اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کے سامنے بیٹھ کر خود کو بے بس محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے فوراً سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ جو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن اسے سمجھ میں آیا تھا۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اس طرح سے نہیں سمجھایا تھا۔ جو بات اسے اس کے گھر والوں کو سمجھانی چاہیے تھی، وہ بات آج ایک اجنبی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے باہر آئی تو دیکھا کہ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مغرب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ریسٹورینٹ بھی تقریباً بند ہونے والا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ دیر تک ریسٹورینٹ وغیرہ کھلے نہیں رہتے تھے، کیونکہ رات ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا اور جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ تھوڑا پہاڑی علاقے کی طرف بنا ہوا تھا۔ اگر رات کو کھولنا بھی پڑتا تو صرف اور صرف لڑکے یہاں پر رکتے تھے، کسی بھی لڑکی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ تیمور کا آرڈر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے سے نکل کر سڑک کی طرف آ گئی۔ ابھی ریسٹورینٹ سے نکلی ہی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے جو اس کے پاس آ کر اپنی گاڑی روک کر شیشہ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا، لیکن اس میں بیٹھا شخص نیچے اترا اور پیچھے سے آ کر اسے دبوچ کر گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اسے سناٹے میں اس کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس وقت اس کی مدد کو آگے بڑھتا۔ سب لوگ اپنا کاروبار بند کر کے یہاں سے جا چکے تھے۔ اتنی دیر تک تو کوئی بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔
وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن سامنے والا اسے زبردستی گاڑی میں گھسیٹ رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے اچانک سے آ کر اس شخص کے سر پر پیچھے سے وار کیا۔ وہ بے ساختہ اپنا سر تھامتا زمین پر بیٹھ گیا۔ لاریب نے خوف سے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی تیمور خان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس شخص کے سر پر مارا تھا۔ اس نے لاریب کو دیکھا اور کہا کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ لاریب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس تیمور خان اسے اپنا بہت بڑا مددگار نظر آ رہا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے پیچھے چلتی اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تیمور نے گاڑی تھوڑا آگے بڑھائی اور کہا کہ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ لاریب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے گھر کا راستہ بتایا۔ وہ منہ سے ایک لفظ تک بول نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے ایک بہت ہی بھیانک واقعہ تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی اسے ایسی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر تیمور خان وقت پر نہ آتا تو وہ شخص اسے یہاں سے لے جاتا، لیکن آخر وہ اس کے پیچھے پڑا ہی کیوں تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لیکن تیمور خان سے وہ کوئی بھی سوال کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ تیمور کچھ لمحے سے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ آخر وہ شخص کون تھا اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہ رہا تھا؟ لاریب نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر سے وہ رو رہی تھی۔ تیمور نے اس سے کہا کہ رونا بند کرو اور اپنے آنسو صاف کرو۔ یہ کہتا ہی اس نے ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سے لاریب نے ایک ٹیشو نکالا اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو یہاں نئی کام کرنے آئی ہوں۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج ہی کسی نے مجھے زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ فوراً سے میری مدد کو آ گئے، ورنہ نہ جانے اب میں کس حالت میں ہوتی۔ میرے گھر والے بہت ہی پریشان ہو جاتے۔ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، آپ مجھے جلدی سے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ تیمور نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ وہ کافی دور رہتی تھی اور جس جگہ رہتی تھی وہ کچا علاقہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی روزانہ اتنی دور سے یہاں پر کام کے لیے آتی ہے۔ اسے اس کے گھر کے باہر اتار کر وہ وہیں رک گیا۔ جب تک وہ اندر اپنے گھر نہ چلی گئی، تیمور نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، تیمور نے گاڑی واپسی کی طرف موڑ لی۔ اس کا رخ ریسٹورنٹ کی طرف تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون تھا جس نے اس لڑکی پر یوں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ریسٹورنٹ کے باہر آیا تو دیکھا کہ وہ گاڑی اب وہاں سے غائب تھی اور وہ شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے یہی توقع تھی۔ اپنی گاڑی کا دروازہ لاک کر کے سیدھا اندر کی طرف چلا آیا۔ اس کا رخ سیکیورٹی روم کی طرف تھا، جہاں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز وغیرہ بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ اندر آیا اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ مجھے آج رات کی تمام فوٹیجز دیکھنی ہیں، اور پھر بیٹھ کر وہ اس گاڑی کے نمبر کو نوٹ کرنے لگا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے اس گاڑی کی تمام تفصیلات لینے کو بولی۔ اس کے دوست نے کہا کہ کل صبح تک میں تمہیں سارا ڈیٹا سینڈ کر دوں گا۔ تیمور واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ گھر پہنچ کر اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تھا، دیکھا کہ سب لوگ سو چکے تھے سوائے محسن خان کے۔ وہ ایک طرف بیٹھا اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تیمور تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اس لڑکی سے دور رہو۔ اگر اب تم دوبارہ اس لڑکی کے قریب گئے یا تم نے اس کی طرف غلط نظر سے دیکھا بھی تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس گھر میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے بہانے کیا حرکتیں کرتے ہو۔ میں تمہیں اپنے ریسٹورنٹ میں قدم تک نہیں رکھنے دوں گا۔ محسن خان نے اسے بہت عرصے بعد اتنے غصے میں دیکھا تھا، اسی لیے فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ تیمور جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ کسی کو بھجوا کر اس لڑکی کو اٹھوانے کی کوشش کرے۔ یہ ضرور کسی اور کا کام تھا۔ جلد ہی سے پتہ چل جانا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ اسے اب بہت ہی بے تابی سے صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اپنے دوست کو کال کی۔ اس کا دوست پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی نوکری کرتا تھا۔
اس نے فوراً سے اسے ساری تفصیلات اور ایڈریس وغیرہ دے دیا۔ وہ ناشتہ کر کے فوراً اس ایڈریس کی طرف نکل گیا۔ یہ ایڈریس ان کے علاقے سے کافی دور ایک قصبے کا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو کرائے کا کوئی غنڈہ تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر تحقیقات کرنا شروع کر دی کہ آخر اسے کس نے یہ کام دیا تھا۔ پھر اسے پتا چلا کہ یہ کام دراصل لاریب کے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کا تھا۔ لاریب کے باپ کے نام ایک چھوٹی سی زمین تھی اور اس زمین کو ہتھیانے کے لیے اس کا رشتہ دار کمینگی پر اتر آیا تھا۔ پہلے تو اس نے زبردستی لاریب سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا تو اس نے لاریب کو رات کے وقت اٹھوانے کی کوشش بھی کر لی۔ وہ تو شکر تھا کہ تیمور خان وقت پر پہنچ گیا اور اسے بچا لیا۔ تیمور خان اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس مسئلے میں اتنا زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا چیز تھی جو اسے اس لڑکی کی مدد کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ لاریب کے گھر پر آیا اور اس کی ماں وغیرہ سے مل کر دیکھا تو اس کی ماں کی حالت بہت خراب تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ غربت میں جی رہے تھے۔ گھر میں صرف لاریب ہی تھی جو کماتی تھی۔ اس کے ابا کی موت کافی سال پہلے ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہی ان کے گھر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ رشتہ داروں نے ان سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا تھا اور صرف ان کی زمین کے لالچ میں۔ وہ زمین ان کے لیے بہت ہی قیمتی تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مشکل وقت میں وہی کام آ سکتی تھی، لیکن سب لوگ اسے ہتھیانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ لاریب نے گھر کے حالات دیکھتے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ادھر ادھر نوکری کے لیے ہاتھ مارنے لگی۔ جب بہت جگہ اس نے نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کہیں پر بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ پھر کسی نے اسے ریسٹورنٹ کا بتایا اور وہ وہاں پر چلی آئی۔ محسن خان نے اسے دیکھتے ہی بنا کچھ پوچھے نوکری دے دی۔ اسے لگا کہ یہ کام کر کے وہ اپنے گھر والوں کا خرچ ٹھیک سے چلا لے گی، لیکن کچھ دن بعد ہی اس کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے اور اب تو وہ ریسٹورنٹ جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ تیمور خان اسے اچھے سے سمجھا رہا تھا کہ تمہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور باہمت بننا پڑے گا، ورنہ سب تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تم ریسٹورنٹ میں آ کر کام کرو، نہیں تو میں کوئی اور کام ڈھونڈ کر دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم یوں چھپ کر بیٹھ گئیں تو سب کو لگے گا کہ تم ڈرپوک ہو۔ تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا بھی تو دھیان رکھنا ہے۔ اس کو سمجھانے پر وہ مان گئی اور اگلے دن ہی ریسٹورنٹ میں کام کے لیے آ گئی۔ تمام ورکرز اس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اس دن تیمور سر اسے اپنے کمرے میں لے جا کر آخر کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو ہمارے سامنے نہیں کر سکے۔ آج تک ہم سے تو کوئی بات نہیں کی۔ لوگوں کے اس طرح کے سوالوں کو سن کر وہ شرمندہ ہو گئی، لیکن اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تیمور خان کو پتا چلا کہ سب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہاں موجود ہر ورکر میری ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ لوگ غلط باتیں بنانا چھوڑ دیں۔ آپ سب مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس کی مدد کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر تو اپنی طرف سے اس نے بات ختم کر دی تھی، لیکن دوسری طرف محسن خان اس کے پیچھے پڑ کر کہنے لگا کہ تم مجھے منع کر رہے تھے کہ اس بیچاری کو مت دیکھو، لیکن اب تم خود اس میں اتنی دلچسپی لینے لگ گئے ہو۔ میں نے آج تک تمہیں کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ کیا وہ میری بھابھی بننے والی ہے؟ محسن نے شرارت سے بات کہی تھی، لیکن تیمور خان چونک گیا اور اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، نہ ہی انکار اور نہ ہی اقرار کر سکا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگ جاتی تھی جسے وہ کوئی بھی نام نہیں دے پاتا تھا۔ دوسری طرف لاریب کی اماں روزانہ سے تیمور کے بارے میں پوچھتی تو وہ گھبرا جاتی اور کہتی کہ اماں آپ تیمور سر کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ میرے باس ہیں، وہ روزانہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان میں پیسوں کا غرور بالکل بھی نہیں ہے۔ ان جیسے لوگ میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ دیکھنا وہ میرے بارے میں پوچھنے ضرور آئیں گے
اور واقعی میں تیمور 2 دن بعد دوبارہ سے وہاں پر آ گیا اور اس نے ان کی خیریت وغیرہ معلوم کی۔ لارب کونے میں کھڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ تیمور روزانہ یہاں کیوں آ جاتا ہے۔ ریسٹورنٹ میں سب طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ اسے تو تیمور ایک اچھا انسان لگتا تھا، اور ویسے بھی لوگ اس کی تعریفیں ہی کرتے تھے۔ کبھی کسی کے منہ سے اس نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ اسے بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر دلچسپی سی محسوس ہونے لگی۔ ویسے بھی وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر انسان بہت جلدی دوسروں سے متاثر ہونے لگ جاتا ہے۔ اسے بھی تیمور میں خاص دلچسپی پیدا ہونے لگ گئی۔ جب بھی وہ آتا وہ صرف چھپ چھپ کر دیکھتی، اور کام پر بھی وہ اسے ایسے دیکھتی تھی۔ اس بات کو تیمور نے بہت بار نوٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہتا، بلکہ اسے تو اس کا یوں دیکھنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس نے اس کے رشتہ دار کو بھی اچھا خاصا سبق سکھایا تھا۔ انہی دنوں اچانک سے لارب کی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایمرجنسی میں لارب کو کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی جس میں وہ اپنی اماں کو ہسپتال لے کر جاتی۔ ہسپتال یہاں سے کافی زیادہ دور تھا۔ ایسے میں رات کے اس پہر اس نے تیمور کو فون کیا۔ اتنی رات کو اس کا فون دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور فوراً سے کال اٹھائی کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے جو وہ اتنی رات کو کال کر رہی ہے۔ اس نے ہیلو کہہ کر فوراً اس سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا وہ سب خیریت تو ہے نا؟ تو لارب نے روتے ہوئے کہا کہ میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس وقت کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں مل رہی، میں نے ہسپتال کیسے لے کر جاؤں؟ پلیز آپ ہی ہماری مدد کر دیں۔ تیمور نے اسے 10 منٹ ویٹ کرنے کو کہا اور فوراً سے گھر سے باہر نکلا۔ گاڑی زن سے بھگاتا اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جلدی سے لارب کی اماں کو گاڑی میں بٹھایا اور فوراً سے ہسپتال کی طرف چلنے لگا۔ لارب بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھتی اور رونے لگ جاتی۔ تیمور اسے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ انہیں فوراً سے ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ کافی دیر انتظار کے بعد ڈاکٹر آئے اور کہا کہ ان کی حالت اب بہت بہتر ہے، لیکن جلد ہی ان کو آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپریشن کا سن کر ہی لارب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اتنے مہنگے علاج کو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اوپر سے آپریشن کی بات ہو رہی تھی۔ آخر وہ آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے لائے گی؟ وہ جانتی تھی کہ آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگیں گے۔ تیمور اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے اسے ایک طرف بٹھایا اور ڈاکٹر سے کونے میں جا کر کچھ بات چیت کرنے لگا۔ لارب کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کیا بات کر رہا ہے، بس اسے اپنی اماں کو بچانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر اگلے ہفتے ہی آپریشن کر دیں گی، لیکن لارب نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس سے کہا آخر میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ میری اماں کی زندگی بہت قیمتی ہے، میں کیسے ان کی زندگی بچاؤں گی؟ ہماری وہ زمین اس وقت کوئی بھی نہیں خریدے گا، ورنہ میں اسے بیچ دیتی۔ تیمور نے اسے خاموش کروایا اور کہا کہ جب میں موجود ہوں تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا، اسے احسان نہیں سمجھو، بلکہ یہ تمہاری ماں کے لیے ہے۔ اب خاموش رہو، میں آپریشن کی ڈیٹ لے چکا ہوں، اس دوران تم اپنی اماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں انہیں لے کر واپس آ گئے۔ لارب اس کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا یہ قرضہ کیسے چکائے، حالانکہ تیمور اسے کہہ بھی چکا تھا کہ یہ بالکل بھی احسان نہیں ہے، تم اس بات کو بھول جاؤ، میں بھی ان کے بیٹے کی طرح ہی ہوں۔ اور پھر پورا ہفتہ لارب نے اپنی ماں کا بہت دھیان رکھا۔ اگلے ہفتے ہی ان کی سرجری تھی۔ تیمور ہی انہیں ہسپتال لے کر گیا اور انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا۔ سرجری کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا تھا۔ اس کی ماں کی کامیاب سرجری ہوئی تھی۔ لارب بہت زیادہ خوش تھی اور بے ساختہ ہی تیمور کے سامنے آ کر روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تیمور تو اس کی زندگی میں رنگ بھرنے آیا تھا۔ ہمیشہ ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی۔ جب وہ اپنی ماں کو لے کر گھر آئی
اور انہیں بتایا کہ سرجری کا سارا خرچہ تیمور نے اٹھایا ہے۔ تو اس کی ماں نے تیمور کو بہت دعائیں دیں۔ تیمور کے گھر میں بھی بہت بات ہونے لگ گئی تھی کہ وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس کے گھر میں ایک پنچایت سی لگ گئی۔ وہ سب لوگ کسی بڑے گھر میں اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو غریب سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس بات کا ادراک اس سے بہت بعد میں ہوا تھا۔ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ اب اگر اس نے سوچ لیا ہے تو وہ اپنا خیال نہیں بدلے گا اور یہیں پر شادی کرے گا۔ اسی لیے تھک ہار کر وہ سب مان گئے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی یہاں اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا، مگر تیمور نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کہیں اور شادی نہیں کروں گا۔ اس کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیت گئے، اب بتاؤ ہم کب رشتہ لے کر جائیں۔ یہ سن کر تیمور گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں نے تو اب تک اس لڑکی کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ اگلے دن ہی اس نے لاریب سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے لاریب کو کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے گھر کے پاس والے پارک میں ملو۔ لاریب نے پہلی بار اس طرح کی ڈیمانڈ سنی تھی، اسی لیے پریشان ہو گئی، لیکن تیمور کو وہ اچھے سے جانتی تھی، تبھی اس کے کہنے پر وہاں آ گئی۔ تیمور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی باتیں کس طرح سے کہے۔ آج سے پہلے اسے کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اسے اپنے دل کی بات بتانا لگ رہا تھا۔ تیمور کو اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا وہ اس سے پسند کرتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے منہ سے اظہار نہیں کرے گی۔ یہ بات بھی اسے اچھے سے پتا تھی۔ اس نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، میں بہت عرصے سے تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب بات بہت بڑھ گئی ہے اور میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ دراصل میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے تم سے مل کر تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ، اگر تمہیں منظور ہے تو میں انہیں تمہارے گھر بھیج دوں۔ اس کی بات سن کر لاریب منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اسے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ یہ بات ضرور کہے گا، لیکن اتنی جلدی کہے گا اس بات کا ایسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی، پھر اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اماں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے تیمور اسے روکتا رہ گیا۔ دوسری طرف لاریب بہت ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ تبھی راستے میں اس کی دوست ملی اور کہنے لگی کہ آخر کیا بات ہے جو تم اتنی زیادہ خوش نظر آ رہی ہو۔ لاریب نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ تیمور خان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم نے سنا، تیمور خان اس وادی کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا، جس سے اس وادی کی ہر لڑکی شادی کی خواہش مند ہے، وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خود مجھ سے یہ کہا ہے۔ وہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر یہ بات بتا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ بات پھیلتے پھیلتے اس کے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی۔ سب اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اس سب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کی ماں ویسے بھی تیمور کو پسند کرتی تھی اور اس کے اچھے اخلاق کی گرویدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اسے پسند کرتی ہے۔ وہ خوش اسلوبی سے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن ان کے رشتہ داروں نے ایک تماشا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب ہم نے رشتہ مانگا تب تو منع کر دیا، اور اب اس انجان لڑکے کے ہاں صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے شادی کی جا رہی ہے۔ ارے وہ اس لیے روزانہ یہاں کے چکر لگاتا تھا نا، ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلایا ہوگا جو اتنی اچانک سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کی ماں سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے رشتہ داروں کو خوب باتیں سنائیں، لیکن لوگوں کی زبانوں کو کون بند کر سکتا ہے؟ ہر ایک نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب تیمور کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے لاریب کو تسلی دی کہ میں جلدی اپنے گھر والوں کو بھیج دوں گا۔ جب ہماری شادی ہوگی تو ان تمام لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں گھرانوں کے بیچ خوش اسلوبی سے بات طے ہو گئی اور دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
تیمور خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میری ذمہ داری ہے اور میں ہر چیز کا انتظام خود ہی کروں گا۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی اس طرح سے ہو کہ لوگ سالوں سال اس کی شادی کو نہ بھولیں۔ وہ ہر چیز بہت ہی شاندار چاہتے تھے اور اپنے بیٹے کی خوشی میں پوری طرح سے خوش تھے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے غریب گھرانے میں لڑکی سے شادی کیوں کر رہے ہو، تو اس کی ماں نے یہ کہہ کر سب کا منہ بند کروا دیا کہ ہم پیسوں سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی سے مطلب ہے، جہاں وہ خوش وہاں ہم بھی خوش ہیں۔ تیمور روزانہ اپنی شادی کو لے کر اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجاتا تھا۔ شادی کی ہر تیاری میں وہ بھرپور حصہ لے رہا تھا۔ ایسے میں محسن خان اسے بار بار چڑھاتا اور کہتا کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ میری بھابھی بنے گی، اور اب دیکھ لو واقعی میں وہ ہماری بھابھی بن رہی ہے، تم کتنے میسنے نکلے۔ تیمور چھپاتے چھپاتے تم نے محبت بھی کر لی اور ہم سب کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، تم تو بہت ہی تیز نکلے۔ خیر، تم نے کبھی سوچا کہ ان لڑکیوں کا کیا ہوگا جو تم پر اپنا دل ہارتی پھرتی ہیں؟ ان سب کا دل توڑ دو گے تمہاری شادی کی خبر سن کر ان پر کیا گزرے گی۔ وہ اپنا دل تھامے بہت ہی رنجیدہ انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تیمور کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ان لڑکیوں کا مسئلہ ہے، میں جسے پسند کرتا ہوں میں صرف اسی میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں نے تو ان لڑکیوں سے بھی کبھی کسی کو امید نہیں دلائی اور نہ ہی کسی سے بات چیت کی ہے، اسی لیے میں کسی طرح کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دامن بچا لیا۔ دوسری طرف لاریب کا شادی کا جوڑا وغیرہ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، لاریب کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ آنے والے دنوں کا سوچ کر ہی وہ اپنے آپ میں سمٹ سی جاتی تھی۔ جب بھی تیمور خان کے بارے میں سوچتی تو خود کو خوش قسمت سمجھتی، جب اس جیسا ہم سفر اس کا نصیب بن رہا تھا۔ تقریباً شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اگلے ہفتے ہی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے کہ شادی کئی دن تک جاری رہنے والی تھی۔ اس نے اور تیمور خان نے اپنی شادی کا ایک ایک فنکشن بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کیا، ہر لمحے کو یادگار بنایا۔ شادی میں پوری وادی کو مدعو کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جل بھی رہے تھے اور بہت سے لوگ رش کر رہے تھے اور بہت سے لوگ ان کے اچھے نصیب کی دعائیں کر رہے تھے۔ لاریب کی ماں اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ پھر تیمور نے اس کے کان میں کہا کہ اگر تم اتنا روگی تو تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور پھر جب میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا تو ایک خوبصورت سی لڑکی کے بجائے ایک چڑیل نظر آئے گی۔ اس کی سرگوشی سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس کی ہنسی دیکھ کر تیمور دم بخود رہ گیا۔ وہ اس کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر میں چلی آئی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، تیمور کو یوں لگا جیسے خوشیاں اس کی چوکھٹ پر آ ٹھہری ہیں۔ کافی رسموں کے بعد اسے اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ تیمور کمرے میں آیا تو وہ سمٹی سی شرمائی سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ الٹا۔ وہ اس کی توقع سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں گولڈ کا نازک سا کڑا پہنایا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔